نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ذل وغوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بھلائی کی طرف دعوت دے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر نیکی کا حکم دے اور برائی سے لوگوں کو روکے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی کامیاب لوگ ہیں دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالی ہے كنتم خير أمة أخرجت للناس تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر نیکی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو روکے اپنے ہاتھ سے، فإن لم يستطع، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کا اختیار نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، فبلسانہ، تو پھر اسے اس برائی کو اپنی زبان سے منع کرنا چاہیے، روکنا چاہیے۔ فإن لم يستطع، اگر وہ زبان سے بھی برائی کو منع نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، فبقلبہ، تو پھر دل سے ہی اس کو برا جانے۔ وذلک ضعف الایمان، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، پاکیزہ کلمات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی مقدس بابرکت ذات کے لیے ہے۔ اس مال کے دو جہاں کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الاتقیاء خیر الورا احمد مجتبیٰ آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور معزز ماؤں بہنوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یقینی طور پر یہ فتنوں کا دور ہے، اور خطبات جمعہ میں عمومی طور پر جو موسمی موضوعات ہوتے ہیں ان کو بیان کیا ہی جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ ذی الحجہ کے ان ایام میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کی سیرت کو عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ موضوع آپ سنتے رہتے ہیں، اور یقینی طور پر یہ موضوع اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلاف ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ان کی سیرت کو بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم ان کی سیرت کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کریں اور ان کی سیرت کو اختیار کریں۔ لیکن جو موجودہ دور میں ہمارے معاشرے کی ایک ضرورت ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج آپ کے سامنے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہمیت کے متعلق چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس قرآن و سنت کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے کے بگاڑ کی بنیادی طور پر دو وجہ ہے۔ ایک تو ایمان کی کمزوری، نیکی کا جذبہ مات پڑ جانا، شر اور برائی کے ذرائع پھیل جانا، اور دوسرا سبب کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو نظر انداز کر دیا جائے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد، بگاڑ، برائی زیادہ پھیلتی ہے۔ اور یہ جو دوسرا سبب ہے، آج اس کے متعلق ہی آپ کے سامنے چند ایک گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ضرور و ضرور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، بھلائی کی دعوت دے، اچھائی کی دعوت دے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو ان کو نیکی کا راستہ دکھائے، جو ان کو نیکی کی شکلیں صورتیں بیان کرے، نیکی اعمال کی طرف رہنمائی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وینہون عن المنکر، جو منکر ہے، جو برائی ہے، جو گناہ ہے، اس کی بھی نشاندہی کرے اور اس سے روکے، اس سے منع کرے، اس کے نقصانات سے آگاہ کرے۔ ایسی ایک جماعت تم میں ہونی چاہیے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جس جماعت نے اس فریضے کو سر انجام دیا، اس ذمہ داری کو اٹھایا اور نبھایا، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہے کامیاب لوگ۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم لوگوں میں سب امتوں میں بہترین امت ہو، امت محمد،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شک نہیں ہے سابقہ تمام امتوں سے افضل امت ہے، یہ دین سب سے افضل دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء رسول سے افضل رسول ہیں، اور یہ کتاب قرآن کریم سب سے افضل کتاب ہے، لیکن اس امت کو یہ اعزاز کیوں ملا ہے اور یہ اعزاز کب ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جب امت اس ذمہ داری کو ادا کرے، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، یہ صفت اس کے اندر پائی جائے گی تو یہ امت سب سے بہترین امت ہے۔ اور اگر یہ امت اس صفت کو چھوڑ دیتی ہے، اس ذمہ داری کو چھوڑ دیتی ہے، اس فرض کو ادا نہیں کرتی، تو پھر یہ امت بہترین امت نہیں ہے، پھر یہ امت سب امتوں سے افضل امت نہیں ہے، افضل امت ہر اعتبار سے، لیکن اس ذمہ داری کے اعتبار سے جو اللہ رب العالمین نے اعزاز دیا ہے وہ اعزاز باقی نہیں رہتا اگر اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا جائے، اس کو نبھایا نہ جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات تورات اور انجیل کے اندر بیان کی ہیں، ان میں بھی آپ کی یہ سب سے پہلے خوبی بیان کی ہے۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، جو لوگ متقی پرہیزگار ہیں وہ اتباع کرتے ہیں اس رسول کی، اس نبی کی جو ان پڑھ ہے اور جس نبی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا پایا ہے تورات کے اندر بھی انجیل کے اندر بھی کہ وہ نبی، اس کی ذمہ داری ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح اس ذمہ داری کو ادا کر کے کی، جس معاشرے کے اندر جس طرح سے بھی دیکھا جائے، دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، وہ جاہلیت کا دور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمانے میں مبعوث کیا گیا، اس زمانے کی حالت آپ علیہ السلام نے کس طرح درست کی۔ وہ لوگ جو شراب نوشی کے رسیا تھے، جن کے نزدیک لباس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، بدکاری یہ ان کا پیشہ تھا، ایسی برائیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح مٹایا؟ اللہ رب العالمین نے جو آپ پر ذمہ داری عائد کی تھی، اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے مومنوں کی بھی یہ شان بیان کی ہے، مومنوں کی یہ صفات بیان کی ہیں کہ مومن کون ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ مومن مرد، مومن عورتیں ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور کون ہے مومن؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، خیر و بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، گناہ سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے مومن، ان کا نتیجہ کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت فرماتا ہے۔ اس فریضے کو انجام دینے سے اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل ہوتی ہے، مومنوں پر اللہ رحم فرماتا ہے اس فریضے کی ادائیگی کی بنا پر۔ آج غور کیجئے، اسی آیت پر غور کیجئے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذکر پہلے ہے، نماز زکوٰۃ کا ذکر بعد میں ہے۔ آج نمازیں تو پڑھتے ہیں،
زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، اور جو نیکی کے کام ہیں وہ بجا لاتے ہیں، لیکن یہ ذمہ داری، اس میں کوتاہی ہے، اس میں کمی ہے، کوتاہی ہے، اس میں تقصیر ہے، اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتے۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے مومنین کی یہ صفات بیان کی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی باری آئی ہے تو ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی صفات بیان کی ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ دین کا اہم ترین فریضہ ہے۔ اور آج معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نیکی تو کرتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن برائی کو دیکھ کر یا چشم پوشی کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم تو نیکی کر رہے ہیں نا، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم دین کے مطابق چل رہے ہیں، ہمارا پڑوسی، ہمارا ساتھی، ہمارا کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں کرتا تو ہمیں کیا۔ اور یاد رکھیے یہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ یہ معاشرے کی اصلاح کی اولین ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے۔ اسلامی حکومت ہو، اسلامی نظام ہو، اسلامی قوانین ہو جس میں نیکی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور برائی کرنے والوں کو سزا دی جاتی ہے۔ اسی لیے تو اسلام نے برائی کرنے والوں کے لیے حدود مقرر کی ہیں، سزائیں مقرر کی ہیں، اور ان سزاؤں کو نافذ کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی سب سے اولین ذمہ داری یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن کو ہم حکومت دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے وہ نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کا نظام قائم کریں۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ جو صحیح معنوں میں اسلامی حکومت ہونی چاہیے وہ تو ہے نہیں، اور جو حکومتیں آتی بھی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ جن حکومتوں کی نظروں میں اداکارہ، گلوکارہ ان کی اہمیت ہوتی ہے، کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، سینموں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، سینمے کھولے جاتے ہیں، برائی کے اڈے کھولے جاتے ہیں، برائی کو روکنے کے لیے کوئی نہیں ہے، اور جو کوئی آواز اٹھاتا بھی ہے اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری جو حکومت کی تھی، حکومت نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا، چھوڑ دیا، تو کیا معاشرے کے اندر یہ بگاڑ اسی طرح پھیلتا جائے؟ اسلام نے اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں رکھا۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو ایک دائرہ کار دیا ہے جس میں وہ ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو اس میں نبھا کر وہ اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے پیش نظر کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کو ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں، مجھ سے میرے گھر کے بارے میں سوال ہوگا، جی مولوی صاحب آپ خود تو نمازیں پڑھتے تھے، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، آپ کے گھر کی کیا حالت؟ آپ کے گھر میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی تھی، پردہ نہیں کیا جاتا تھا، آپ نے روکا، آپ نے ٹوکا؟ یہ میرے سے پوچھا جائے گا اور میں اللہ کے سامنے اس چیز کا جواب دوں گا۔ آپ ایک فیکٹری کے مالک ہیں،
آپ کی فیکٹری کے اندر خلاف شریعت کام ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، شراب نوشی ہوتی ہے، آپ سے سوال ہوگا۔ آپ کے علم میں تھا، آپ کو پتہ تھا، آپ کے دائرہ کار کے اندر یہ شریعت کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں، آپ نے کیوں نہیں منع کیا؟ آپ ایک ادارے کے ذمہ دار ہیں اور اس ادارے کی حدود کے اندر آپ حاکم ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کے ادارے کے اندر یہ کام خلاف شریعت ہوتا تھا، یہ اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی، یہ برائی ہوتی تھی، یہ گناہ ہوتا تھا، آپ نے اس کو کیوں نہیں روکا؟